کیوں آ رہا ہے؟ جو ہوگا پسر سعد اور سم کے پاس ہے اس کے اولا مل جائے گا، تو پتا کر کے جائے گا تو یزید ابن جعد کو ہٹا کر دوسرے کا تجھے گورنر بنائے گا، عمر سعد کو نہیں ملے گا، تجھ کو ملے گا پورا ایران۔ یہاں کیوں آ رہا ہے؟ یہاں کچھ نہیں ملے گا، عہدے تو جا چکے، وہاں تو سب کچھ ملے گا، کیوں آ رہا ہے؟ پوچھا نہیں آپ لوگوں نے، کیوں نہیں پوچھا کیوں آ رہا ہے؟ وہاں تو سب کچھ تھا، پوچھتے تو پھر دیکھتے کیا کہتا ہوں، کیا کہتا ہوں، مجھے بتا دو۔ اگر تم پوچھتے کہ یہاں کیوں آ رہا ہے، وہاں تو سب کچھ ہے، یہاں کچھ نہیں ملے گا، عہدے بھی نہیں ہیں، یہاں کیوں آ رہا ہے، تو وہ کیا جواب دیتا ہے؟ جو ہم جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ تو موقع نہیں ملا، تم وہاں نہیں تھے، تم تو زیادہ میں کہتے ہو کاش ہم وہاں ہوتے، تو جب ہوتے نا تو اب تو ہو، اب مزار پہ جا کے اس سے پوچھو کہ عہدے تو تھے ہی نہیں، حسین کے پاس کیوں آیا، تو کیا ہو جواب دے گا، کہے گا رومالے ڈھالا نہیں ہے۔ کیا تھا وہ کسی کو نہیں ملا، وہ ان کو ملا۔ میرا ہوگا جب ماتم کرتے کرتے وہ اپنا رومال نکال کر پیشانی پہ باندھتے ہیں، ارے خود بننے کا کسے شوق نہیں آئے؟ اور پھر وہی سو گیا، وہی سو گیا۔ کتنی شجاعت کے ساتھ، اکیلے نہیں آیا، پورا خاندان لایا، کسی کو چھوڑ کے نہیں آیا، حضرت کے غلام کو بھی چھوڑ کے نہیں آیا۔ تو بھی چل، تیری نمکھاری کا صلہ دے رہا ہوں، چل۔ تو بھائی کو کیوں لایا؟ انہوں نے بتایا کہ حق کا بھائی ایسا ہوتا ہے۔ تو بیٹے کو کیوں لایا؟ شجرا بتانے کے لیے کہ شاید ایمان کا بیٹا شجرے والا ہوتا ہے۔ یہ میرا بیٹا، یہ میرا بھائی، یہ میرا غلام، اور سب کی لاشیں پاس پڑی، اور شام آ گئی، تقریر ختم ہو گئی، اور فضا حیران و پریشان۔ بیوی میں ادھر گئی تھی، میں نے سنا کہ وہاں کیا تیاری، فضا کیا تیاری۔ کبھی بھی عرب میں پرانا دستور ہے کہ جب دشمن کو بہت ہی ذلیل و رسوا کرنا مقصود ہوتا ہے تو اس کی لاش کو گھوڑوں سے پامال کرتا ہے۔ بی بی پسر سعد نے حکم دیا ہے، اور بی بی گھوڑوں کی نال بندی ہو گئی، گھوڑوں کے سروں میں لوہے کی نالیں لگتی ہیں، دوڑنے سے وہ گر جاتی ہیں اور کیلیں کمزور ہو جاتی ہیں، گھوڑا پھر دوڑ نہیں پاتا جب تک نال نہ بندی جائے۔ ساری نئی نالیں لگائی گئی تاکہ ضرب مضبوط ہو لوہے کی۔ جب یہ تیز گھوڑے دوڑے، 10 آدمیوں کو مقرر کیا گیا جو گھوڑے پر بیٹھ کر نال بندی والے ان گھوڑوں کو دوڑائیں گے۔ جو راوی دیکھ رہا تھا اس کا بیان ہے مختار کے سامنے کہ میں نے کربلا کے بعد تصدیق کی اور 10 کے شجرے معلوم کیے، 10 کے شجرے پتہ لگائے۔ یہ امام زین العابدین کا بیان ہے، امام محمد باقر کا بیان ہے۔ امام نے فرمایا کہ وہ 10 کے 10 حرام زادے، ورنہ اور کوئی کام نہیں۔ وہی ہے شیطان کی طاقت، وہی ہے شیطان کی طاقت۔ اور انہوں نے تیاری کی اور گھوڑوں پہ بیٹھ گئے۔ تقریر کے آخری جملے، ایک بار ہر کا لشکر آگے بڑھا اور اس نے کہا پسر سعد کچھ بھی ہو، تھا یہ ہمارا سردار، ہم اس کی لاش نہیں پامال ہونے دیں۔ اگر ہر کی لاش پامال ہوئی تو ہم 1000 آدمی تلواریں لے کر پھر حملہ کر دیں گے، جو بھی گھوڑے دوڑائے گا ہر کی لاش۔
کسی ساتھ نے کہا لے جاؤ، اٹھا لے جاؤ. قبیلے والے دور لے گئے ان کی لاش اٹھا کر. آج جہاں روزہ روزے سے اٹھا روزہ دور ہے کہ اٹھا کے وہاں لے گئے اور وہاں ان کو دفن کر دیا. بس جب وہ بگڑے تو قبیلہ بنی اسد تلواریں کھینچ کے آ گیا. کہا حبیب ابن مجاہد ہمارے قبیلے کے اور ہمارے سردار کے بیٹے تھے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے سامنے ہمارے سردار کے بیٹے کی لاش. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ لاش پہ گھوڑے دوڑانا عرب میں کتنا مایوس تھا کہ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ہمارے قبیلے والا جو ہے وہ بچ جائے. قبیلہ شاکر آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ شریف شاکری ہمارے قبیلے کے. بجلی قبیلہ آگے بڑھا، اس نے کہا دوہرے قید ہمارے قبیلے کے. اب جو بڑھتا جاتا تھا اس کے ساتھ کہتا تھا لاش ہٹا دو، لاش ہٹا دو، لاش ہٹا دو. مگر آئے پھر کوئی نہ آیا. کیا میں تقریر کروں؟ کاش کوئی تو آتا کیا تاریخ پر شبیہ نبی ہے. کوئی تو آتا کہتا قاسم یہ تو پہلے ہی کمال ہو چکا. ارے کوئی تو آتا کہتا یہ نبی کا نواسا ہے. اور ادھر زینب پکار رہی تھی بابا لاشن حسین کو بچاؤ، اما کہاں اپنے لال کا لاشا. اس بات کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف اللہ کے لیے، درود و سلام محمد علی محمد. 1433 ہجری کے شہر سالی کی دوسری تقریر امام بارگاہ دربار حسینی نگیر میں آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. سیاست اور حکمت پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. سیاست دنیا والوں کی طرف سے ہے اور حکمت اللہ کی طرف. دنیا میں ان دو چیزوں کا آپس میں ٹکراؤ ہے اور دونوں آمنے سامنے ہیں. حکمت الہی کا مقابلہ سیاست بہت ہی استحکام کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہے اور جمی ہوئی ہے حکمت کے مقابلے پر. اور سمجھتے یہی ہیں سیاست کے بڑے بڑے دانشور کہ ہم کامیاب ہیں اور دنیا کو ہم نے اپنی سیاست سے متاثر کیا ہوا ہے. حکمت الہی سب کچھ دیکھ رہی ہے. کہیں اس کی خاموشی یہی حکمت ہے اور کہیں رد عمل وہ بھی حکمت ہے. یہ اس کی حکمت ہے. اس نے اپنی حکمت سے اس دنیا کو بنایا. اس نے اپنی حکمت سے ان انسانوں کو خود مختار کیا، آزاد چھوڑ دیا. یہ سب اس کی حکمت ہے. لیکن اس نے اپنی حکمت سے انبیاء کے ہدایت کے سلسلے کو جاری رکھا. یہ بھی اس کی حکمت. اس نے دیکھا کہ ہمارے بھیجے ہوئے ہاتھی ان سیاست دانوں کے مقابلے میں کمزور ثابت ہو رہے ہیں. ان کو کمزور کر دیا
ان کی کمزوری یہ بھی اللہ کی حکمت تھی، یہ اللہ کی حکمت تھی۔ ظاہر ہے کہ کوئی حق نہیں ہے، دیکھیے یہ لفظ سیاست جو کہ موضوع میں آ گیا ہے، اس کو آپ اس معنی میں مت سوچیں جو پاکستان میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سیاست ایک قدیم لفظ ہے اور یہ یونان سے چلا ہے، روم، مصر اور قریب ہزاروں سال سے 5000 10,000 برس پہلے کی پرانی چیز ہے، یہ اس کے آئینے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ اس سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمارے عمان کا کوئی تعلق اس پاکستان میں جس کو آپ سیاست ایسا کہتے ہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، نہ ہم اس پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو جہاں پہ لکھنے آئے تو وہ آپ کا ذہن سیاسی پارٹیوں کی طرف چلا جائے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ غلط جگہ سوچیں۔ ہمارا یہ مقصد نہیں ہے اور نہ ہمیں اس سے کوئی مطلب ہے۔ یہ پرانا لفظ ہے، کل ترمیم میں بتا چکا کہ سیاست اس وقت دنیا میں متعارف ہوئی جب بندوں نے زمین پر قبضے شروع کیے اور انہوں نے اپنی حکومتیں بنائی، تو اس میں مرضی الہی شامل نہیں تھی۔ یعنی نمرود نے جو حکومت بنائی وہ کوئی اللہ کی مرضی سے نہیں بنی، فرعون کی حکومت کوئی اللہ کی مرضی سے نہیں بنی تھی۔ تو یہ حکومتیں نمرود اور فرعون کی سیاست پہ چل رہی تھی، ان کا نظام سیاست تھا اور مقابل میں نبوت تھی۔ تو نبوت حکمت الہی تھی اور فرعون، نمرود، شداد ان کے ساتھ سیاست تھی۔ اس معنی میں آپ اس کو سمجھیں، یہ پرانا لفظ ہے، بہت سے لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ بے سوچے سمجھے لوگ لے لیتے ہیں۔ یہ سیاست کا لفظ جو ہے یہ بہت وسیع معنی میں ہے، آج کل کے لوگوں نے اس کو لے لیا ہے۔ لہرے کے پالیٹکس کا ترجمہ اردو میں انہوں نے عربی کے اس لفظ سیاست سے اپنے معنی بیان کیے ہوئے اردو داں اخباروں میں یا اردو بولنے والوں نے، یہ ان کی غلطی ہے، یہ ان کی غلطی ہے کہ انہوں نے مغرب کے لفظ پالیسی اور پالیٹکس کا ترجمہ سیاست کیا ہوا ہے۔ تو کیا ہوا ہے، تو یہ تو مجبوری ہے نا ہماری، ہم اپنے پرانے موضوع پر کہ جو چیز حکمت الہی کے مقابل آ کے کھڑی ہو جائے اس کو کہتے ہیں سیاست، اسے کہتے ہیں سیاست۔ یعنی جب اعلان ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اب اللہ کے حکم کے مقابل جو چیز آئے گی وہ سیاست ہوگی، اس کا نام سیاست ہے، اس کو آپ کچھ اور نہیں کہہ سکتے۔ یہ قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے اور یہ طے ہو چکا ہے کہ اللہ کے احکامات کے مقابل بندے سیاست لے آئے، سیاست آ گئی۔ تو اس معنی میں نے آپ کو سمجھا دیا، بتا دیا۔ اب یہ آپ کا ذہن بار بار جب لفظ سیاست استعمال ہو تو آپ کا ذہن اس طرف نہ جائے کہ جہاں ملکی سیاست اور سیاسی پارٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں اور الیکشن ہوتے ہیں اور جمہوریت ہوتا ہے، اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ اس لیے یہ لوگ جو اس وقت موجودہ دنیا کی سیاستیں ہیں ان کو یہی نہیں پتا کہ حکمت الہی کیا ہے، کیونکہ پتہ نہیں انہیں حکمت الہی کا، تو ان کا اس حکمت الہی سے کوئی جوڑ ہی نہیں بیٹھتا۔ وہ ایک بہت ہی الگ موضوع ہے کہ جو آج کل دنیا میں رائج ہے، اس سے ہم سے کوئی واسطہ وسیلہ نہیں، ہم پرانی باتیں کر رہے ہیں۔ یعنی ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ سیاست جب شروع ہوئی تو اس کا طریقہ کار کیا تھا۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب سجدے سے اس نے انکار کیا تو اس کو کچھ کہنا تھا، کیا کہنے؟ تو کیا اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو بات میں کہوں گا وہ اتنی وزن رکھتی ہوگی کہ اللہ کے حکم کے آگے وہ وزندار ہو جائے گی، یا اللہ میری بات مان لے گا؟ اس کو پتا ہے کہ اللہ کا حکم اللہ کا حکم ہے، اس لیے کہ وہ جاہل نہیں ہے، وہ عالم ہے، وہ عالم ہے اور وہ
اتنا بڑا عالم ہے کہ فرشتے اس کو اپنا عالم سمجھتے ہیں. تو یہ بات اس نے کہی نہیں، اس لیے کہ وہ ایک بڑی پارٹی کا لیڈر تھا. کیا کہنے، وہ ایک بڑی پارٹی کا لیڈر تھا، وہ جن تھا، جنوں میں سے تھا، اور چونکہ اس کا عہدہ بڑھایا تھا اللہ نے عبادات کی وجہ سے، تو اب وہ جنوں سے نکل کے فرشتوں کا استاد ہو گیا، اور فرشتوں کو تسبیح و تقدیس اور عبادت اور معرفت سکھاتا تھا. تو اب چونکہ اس کا ایک روب تھا فرشتوں پر، تو اس کی پارٹی کمزور ہو رہی تھی، اس کے ہاتھ سے پارٹی نکلی جا رہی تھی. تو اس نے دیکھا کہ کیا میں اللہ کے حکم کا انکار کر کے اس اپنی پرانی پارٹی کو اپنا ہم خیال بنا سکتا ہوں. اس لیے اس نے ان پر یہ ظاہر کیا کہ یہاں پر معاملہ کچھ غلط ہوا ہے، اس لیے کہ اس کو مٹی سے بنایا ہے اور اس کو آگ سے بنایا. اسی کو کہتے ہیں سیاست. یعنی اصل حقیقت سے بات ہٹا کر اپنی بات پیش کر کے ذہنوں کو گمراہ کر دینا، یہ ہے سیاست کا آغاز. یہ ہے سیاست کا آغاز. تو وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے کچھ اللہ اللہ ہو ہی گیا. اس کو بنا رہا ہے جو فوریزی کرے گا، یہ فوریزی کرے گا، یعنی اس کی سیاست کا جادو چل گیا. اس کی سیاست کا جادو چل گیا. لیکن حکمت نے سیاست کا جواب سیاست سے نہیں دیا، بلکہ اپنی حکمت کو منوایا. یہ ہے حکمت الہی، جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں. یہ ہے حکمت. تو اب ظاہر ہے کہ فرشتوں نے بعد میں توبہ کر لی کہ ہم اس کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے سوچنے پہ مجبور ہو گئے تھے کہ یہ پوری ہی کرے گا، اور ہم نے یہ بات کہتی ہے ہم میں سے کسی کو بنا دے. یعنی عہدے اور منصب کو اپنی طرف موڑنا، کسی کو منصب پہ جاتے دیکھ کر یہ خواہش کرنا کہ یہ عہدہ کاش کہ ہمیں مل جائے، کسی کا نام ہے سیاست. یہ حکمت الہی نے اعلان کیا، بس ہم نے بنا دیا. اس میں تمہاری رائے کی ضرورت نہیں کہ ہم تم سے مشورے لیں، اور ایسا بھی نہیں کہ ہم اپنے عدل کو جانے دیں. ہم اپنی عدالت کو اور اپنے عدل کو اولا رکھتے ہیں. اس لیے ہم نے اعلان کرنے سے پہلے، سجدہ کروانے سے 25,000 برس پہلے پتلا بنایا، اور پتلا بنا کر 25,000 برس تک خاموشی رہی، تاکہ 25,000 برس میں تم یہ سوچ لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے. اور ہماری حکومت اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ جس جس کے دل میں جو چھپا ہے وہ آ جائے. یعنی اس کے عدل نے موقع دیا سوچنے کا، 25,000 برس موقع دیا سوچنے کا. 25 برس تک علی خاموش کرنے بیٹھے وہ 25,000 کسی فیصلے پر آ جاؤ. علی کی خاموشی حکمت تھی، علی کی خاموشی حکمت تھی. اور وہاں اس نے چاہا کہ میں گمراہ کروں، اپنی سیاست کو منوا لوں. اب مسلسل اس نے اپنے سیاسی افکار کا ایک پورا بلندہ کھول دیا، اور پیدل پہ اس کی سیاست کو اللہ قرآن میں بیان کرتا چلا گیا. سیاست نے یہ کہا، حکمت نے یہ جواب. سیاست نے یہ کہا، حکمت نے یہ جواب. اس کو مٹی سے بنایا، ہم کو آگ سے بنایا، میں اس سے افضل ہوں. اس کا جواب اللہ نے یہ نہیں دیا
کہ مٹی بھی ہم نے بنائی ہے اور آگ بھی ہم نے بنائی ہے، تو کیا ہم کو نہیں پتا افضل کیا ہے اور تجھ کو پتا ہے؟ تو یہ جواب اللہ نہیں دے گا، یہ جواب دینے والی بات نہیں ہے، بلکہ حکمت الہی یہاں پر یہ کہتی ہے کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا تو عالین میں سے ہو گیا؟ اللہ نے یہ جواب دیا کہ تو نکل جا میری محفل سے، یہ حکمت الہی ہے، نکل جائے گا، تو ابلیس ہے، تو شیطان ہے، میں نے تجھے مست کر دیا، اب تو یہاں نہیں رہ سکتا۔ یعنی جو عہدہ اس کے پاس پرانا تھا استادی کا، وہ بھی چھین گیا اور وہ ہٹا دیا گیا، وہ نکال دیا گیا۔ تو جب عہدہ لے لیا جاتا ہے سیاستدان سے تو اب اس فکر میں ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوا، یا تو وہ کوئی سیاسی پارٹی بنائے یا کسی دوسری سیاسی پارٹی میں جائے۔ پہلے تو وہ یہ پکارتا پھرتا ہے کہ یہ جس پارٹی میں ہم تھے اس میں کیا کیا خامیاں تھیں، کیا کیا غلطیاں تھیں، وہ سارے حربے اس کا موجب شیطان ہے۔ وہ چونکہ اللہ کی پارٹی میں تھا، پارٹی سے نکالا گیا، اب یا تو پارٹی بنائے، دوسری پارٹی تھی نہیں، کس پارٹی میں جائے؟ ایک ملائکہ کی پارٹی تھی، وہ اللہ کی پارٹی، پارٹی توڑ سکتا نہیں تھا، پارٹی کے لوگ توڑ کر لا سکتا نہیں تھا، ہو گیا اکیلا۔ اب اس انتظار میں رہا کہ لوگ آئیں تو میں پارٹی بناؤں، تو اس نے اعلان کیا، اس کی سیاسی گفتگو شروع ہوئی اللہ سے۔ اس نے کہا کہ نکالنا ہے مجھ کو یہاں سے، تو جو میں نے تیری اتنی عبادتیں کی ہیں اور اتنے سجدے کیے ہیں، پھر اس کا صلہ، پھر اس کا صلہ۔ تو شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ پہلے شروع میں نارمل بیان آتے ہیں، بھائی پارٹی کے بانی بہت اچھے تھے اور بھائی یہ تھا اور بھائی یہ تھا اور یہ پارٹی تو بہت اچھی ہے، اور نہیں ہم پارٹی کو برا نہیں کہیں گے اور پارٹی تو ہماری ہے اور یہ ہے اور ہم نے تو بڑی خدمات کی ہیں۔ اب سب گنوانا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، شاید بلا لیں واپس، شاید واپس بلا لیے جائیں، لیکن اگر ادھر سے یہ طے ہو گیا ہے، پارٹی لیڈر طے کر چکا ہے واپس نہیں لینا، تو نہیں لینا، تو اب آگے کیا ہو؟ تو پھر ہم کو ہمارے سلے چاہیے، کیا چاہیے تجھ کو؟ میں لے جا سلا، واپس نہیں لیں گے، اب واپس نہیں لیں گے، کیا سلا چاہیے؟ مجھے قیامت تک کی زندگی ہے، میں نے وقت معلوم تک کے لیے تجھے مہلت دے دی۔ اس نے مانگی زندگی، حکمت کا جواب آیا مہلت، زندگی اور ہے مہلت اور، زندگی اور ہے مہلت اور ہے۔ اب یہ منشور رہے گا حکمت الہی کا قیامت تک کہ جو اللہ کی مخالفت میں دنیا میں کام کر رہا ہو اس کو زندگی نہیں ملی ہے، مہلت ملی ہے۔ قرآن کے ایک لفظ کو جو نہ سمجھے تو وہ حدیث کیا سمجھے گا اور تاریخ کو کیا سمجھے گا؟ کتنا اکڑ کر یزید نے یہ کہا تھا کہ اللہ نے تم لوگوں کو ذلیل اور رسوا کر دیا، ذلیل ہو گئے، یعنی الزام رکھ رہا ہے اللہ پہ کہ تم سب کو اللہ نے ذلیل کر دیا، اور اللہ جسے چاہے ملک دے دیتا ہے، جس کو چاہے ملت دے، جس کو چاہے عزت دے۔ قرآن کی آیت سنائیں، شاہزادی نے جواب دیا، یہ اکڑ کر جو تو اعلان کر رہا ہے یہ تیرا ملک اور تیری سلطنت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے۔ یعنی سیاست نے آیت قرآن سے اٹھا کر پڑھی، حکمت کے گھرانے کے سامنے آیت پڑھی گئی، شہزادی نے قرآن سے جواب دیا، کیا بھول گیا تو زندگی مانگی تھی شیطان نے اللہ سے، اللہ نے کہا مہلت دے رہا ہوں، اور وہ بھی وقت معلوم کی، تو دنیا والوں کو جو مہلت ملتی ہے اس کا وقت اللہ کو معلوم ہے یا اللہ والوں کو معلوم ہے؟
اللہ والوں کو اگر شہزادی صرف یہ کہہ دیتی کہ تجھے مہلت ملی ہوئی ہے تو اس میں وقت کا تعین نہ ہوتا، وقت کا تعین نہ ہوتا، اور لوگ سمجھتے شہزادی کو اس کی مہلت کی میعاد نہیں معلوم، معاذ اللہ، اللہ کی نمائندہ ہے، اللہ کی نمائندہ ہے، حکمت والے گروہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پورا خاکہ سیاستدانوں کا شہنک کو نہ معلوم ہو؟ اس سے دوسرا جملہ کا تیری زندگی کے دن گنتی کے رہ گئے، وقت معلوم بتا دیا، وقت معلوم بتا دیا کہ ہمیں معلوم ہے گنتی کے رہ گئے۔ یہ محاورہ دنیا کی ہر زبان میں اسی طرح استعمال ہوتا ہے، دن گنتی کے رہ گئے، تو اس کے اندر کتنی گنتیاں آتی ہیں؟ 60، 70، 80 نہیں، دنیا کی ہر زبان میں جب لفظ گنتی کہا جائے تو گنتی کہاں ہوتی ہے؟ 1 2 3، 1 2 3، اس کے آگے 4 نہیں آئے۔ زندگی کے دن گنتی کے رہ گئے، تو دیکھیے گنتی 3 تک ہے، بھائی 3 پہ ہی تو روانگی ہوتی ہے، نہیں سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے کہا 1 3 پر وہ بھاگا، ابھی اولمپک گیمز تو آپ نے دیکھے ہوں گے نا، 1 2 3، تو تیسرا سال ختم ہو رہا تھا اور یہ روانہ ہو گیا، زندگی کے 3 سال کربلا کے بعد گنتی کے دن رہ گئے، گن لیتا ہوا تو وہی، تو آپ نے دیکھا حکمت کیا ہے اور سیاست کیا ہے، ان کا وقت معلوم، اچھا تو پھر یہ بھی قوت دیتے ہم کو اللہ سے، اس نے کہا کہ یہ جو سجدہ کروایا جس کو تو نے اور روح پھونکی اور یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، میں جان رہا ہوں اس کو تو نے اس لیے بنایا ہے کہ اس کی نسل بڑھے گی، تو اب مجھے طاقت دے، طاقت طاقت طاقت، کیا کہنے اللہ سے کہا جا رہا ہے طاقت دے، اللہ کی طاقت کوئی طاقت ہوگی نا، کوئی ہلکی پھلکی طاقت تو ہے نہیں اللہ کی، کوئی ہلکی پھلکی طاقت تو ہے، ہم کو طاقت دے تاکہ ہم اس کی نسل کو بہکا سکیں۔ جا دے دیا، جا نہیں، اور بھی کچھ چاہتا، اب کیا چاہیے؟ میں انہیں دیکھوں، یہ مجھے دیکھ نہ سکے، میں ان کے دائیں سے آؤں، بائیں سے آؤں، پیچھے سے آؤں، سامنے سے آؤں، اور سن میں چاہتا ہوں یہ جو تو نے صراط مستقیم بنایا ہے اس پہ میں جا کے بیٹھ جاؤں اور کسی کو ادھر سے جانے نہیں دوں گا، اور پھر سب کو گمراہ کر دوں گا، تیرے صراط مستقیم سے ہٹا دوں گا۔ اتنی بہت ساری باتیں مانی اور مان کر تو جواب بھی ایک کا حکمت دیتی، حکمت میں ایک جواب، یہ حکمت دے گا جا جا بہتا جو چاہے کر، جن کو بہتانا جائے گا میں جہنم کو بہتا جاؤں گا، یہ ہے حکمت اپنا اختیار بتا رہا ہے۔ اگر یہ کہتا میں بندوں کو بچا لوں گا، میں ان کا دفاع کروں گا، میں فرشتے مقرر کر دوں گا، تو بہکا نہیں سکے گا، یہ رب نہ رہتا، وہ چاہیے راجا اپنی سیاست سے کہ میں اپنی سطح پہ اللہ کو لاؤں، پروردگار نے اپنی سطح سے جواب دیے کہ میں نے جہنم بنایا ہے، تو بہتاتا جا، جن کو اغوا کرے گا وہ میرے نہ رہیں گے، میں جہنم میں پھرتا جاؤں گا۔ جا 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 نکل جائے، یہ میری حکمت ہے۔ تو وہ چلا وہاں سے، جو جو کہا تھا وہ کرتا ہے، طاقت اس کو مل گئی، تو شیطان نے جو عمر مانگی وہ وقت معلوم تک کی، اب تک جیے جا رہا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ کب مرے گا اور کب مارا جائے گا، لیکن ابھی تک تو زندہ ہے۔ تو جب وہ عمر دینے پر آئے
تو دشمن کو عمر دے دیتا ہے. یعنی بدی کا نمائندہ عمر مانگ کر لائے اور جو حکمت کا اپنا نمائندہ ہو اس کو کہہ دو کہ نبی مر گیا. اس کی عمر کا کیا تم نے تعین کیا؟ تو جب شیطان وقت معلوم تک عمر لے جاتا ہے تو جو اللہ کا نمائندہ ہو پھر اس کے لیے تمہیں کہنا پڑے گا ہری ہے ہمیشہ سے تھا ہمیشہ رہے گا. حیات ایمان زندہ جیسے اللہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا اسی طرح محمد ہمیشہ تھا اور ہمیشہ رہے گا. اور ہے گئی طاقت مانگی سیاست نے اللہ سے مجھے طاقت دے دے. تو اپنے اپوزیشن پارٹی کو اللہ طاقت دے دیتا ہے تو جو اس کی اپنی پارٹی ہے وہ سیاست دان یہی کہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن پارٹی پر پابندی نہیں لگاتے. سیاست کی شان یہ ہے کہ انتقامی کارروائی نہ ہو اور آزادی ہو. جتنے ہم اتنے آپ, جتنی سیٹیں ہماری اسمبلی میں اتنی اپوزیشن کی. تنخواہیں بھی برابر, گاڑیاں بھی برابر, مراحت برابر, گھومتے پھریے. باہر کے سربراہ آئیں گے ہم سے بھی ملیں گے آپ سے بھی ملیں گے. تو باہر کے سربراہ دونوں پارٹیوں سے ملتے ہیں, مسجد میں بھی جاتے ہیں, اللہ کی پارٹی میں بھی جاتے ہیں. بس ہے سیاست میں ایسا ہی ہے, دونوں طرف ملتے ہیں دونوں طرف جاتے ہیں. تو اللہ کی اپنی پسندیدہ بس میں نبوت کیا خیال ہے؟ اس نے کہا طاقت دے تو کتنی کی ہے؟ پوری دنیا کو بہکا رہا ہے اتنی طاقت ہے اور پھر اس کی طاقتوں کا کوئی اندازہ اب آپ لگا سکتے ہیں. کیسی کیسی طاقتور مشینیں بنوا دی اس نے. طاقت کا اندازہ مشینوں سے کیجیے, ہتھیاروں سے کیجیے, ٹینکوں سے کیجیے, کیا کیا ذہن سے بنوا دیا. جو چیزیں انسانیت کو ہلاک کر رہی ہوں وہ اللہ کی طرف سے نہیں بنی ہیں. بارود کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. جب سے یہ بارود ایجاد ہوا تو آپ دیکھ لیجیے انگریزوں کے دور سے لے کے اب تک کیا کیا اس سے بن چکا. تو چونکہ آگ سے بنا تھا کہ آگ کی تمام چیزوں کو اپنے اختیار میں لے لیا, اپنے اختیار میں لے لیا. کیونکہ طاقت مانگی ہے تو انہیں اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں. طاقت جو مانگی تو اتنا طاقتور کہ پوری دنیا پہ چھایا ہوا ہے. طاقت جو لے کے آیا ہے, طاقت جو لے کے آیا. اصحاب نے کہا رسول اللہ سے سمجھ میں نہیں آیا کہ علی نے اتنا بھاری در خیبر کیسے وہ اٹھا لیا. رسول اللہ نے کہا قوت ربانی. آپ کی مرضی. قرآن میں لکھا ہے کہ شیطان نے طاقت مانگی, اللہ نے طاقت دی, تو اس طاقت کو تو آپ مان رہے ہیں کہ اللہ نے دی. آپ کی مرضی. نہ مانیے کہ علی کو اللہ نے اپنی طاقت دی, نہ مانیے. یہاں بدعت ہو جاتا ہے اور شیطان کے پاس جو طاقت ہے وہ بدعت نہیں ہے. یہاں شرک ہو جاتا ہے, وہاں شرک نہیں ہوتا. اسی کا نام ہے سیاست. اسی کو کہتے ہیں سیاست کہ یہ مانیں گے وہ نہیں مانیں گے, اعلیٰ کو نہیں مانیں گے, کمتر کو مانیں گے. یہی ہے سیاست. یہی دکھانے کے لیے اللہ نے اپنی حکمت دکھائی. اعلیٰ کے مانیے مولا, جو نہیں مانے گا تو اس کو مانے, اس کو مانے گا مولا کو. پارٹیاں 10-20-15 نہیں, پارٹیاں اصل میں حقیقی طور پہ ہوتی دو ہی ہیں. دو ہی ہوتی ہیں, وہ تو شاخیں بن جاتی ہیں. پارٹیاں دو ہی ہوتی ہیں, پارٹیاں دو ہی ہیں. ایک حکمت
ایک سیاست کیا اب شاخیں کھلتی ہیں. شاخیں کیوں کھلتی ہیں؟ نام ہمارا نہ آئے ایک ان کو جج کرنے کے لیے ان کو جج. لیکن جس کے پاس طاقت ہے اور بڑی پارٹی اسے ضرورت نہیں کہ چھوٹی چھوٹی برانچیں کھول. اس کی بڑائی ایک رہے گی, ایک پارٹی رہے گی, ایک پرچم رہے گا. پرچم پہ 10 چیزیں نہیں لکھی جائیں گی, ایک ہی بات لکھی جائے گی لا الہ الا اللہ. وہ اوپر لا الہ الا اللہ لکھا رہے گا, وقت کے مطابق نیچے جگہ خالی ہے. ہم اپنی حکمت سے جو چاہیں بڑھائیں. پارٹی کا پرچم ہے لا الہ الا اللہ. ہماری مرضی 10,000 برس کے بعد ہم محمد الرسول اللہ لکھوا دیں. ہماری حکمت ہم اس کے بعد علی ولی اللہ لکھوا دیں. ہماری حکمت اب اپوزیشن پارٹی جو چاہے جھنڈے پہ لکھے. ہمیں کیا پتا کہ دوسری پارٹی کے جھنڈے پہ کیا لکھا ہے. کوئی کلمہ لکھا ہے, کیا لکھا ہے, کیا لکھا ہے, کچھ لکھا ہے. اس پہ بھی لکھا ہوا ہے طاقت. کیا لکھا ہے اپوزیشن نے, کیا لکھا ہے طاقت. طاقت وہاں کیا لکھا ہے لا الہ الا اللہ. جب اس نے کہا طاقت تو جھنڈے پہ لکھا طاقت, ادھر سے جواب آیا. وہ اپنا جھنڈا لے کے آیا, ادھر سے جواب آیا حکمت لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے. ادھر سے جواب آیا لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی کیا یہ سن کے پھر کہتے ہیں کہ وہ بھاگ جاتا ہے جھنڈا لے کے. لگتا ہی نہیں کہ طاقتور ہے. اب سب کو یہ یاد ہے کیوں بھائی, کیوں پڑھتے ہیں آپ لوگ یہ؟ کس کو بھگانے کے لیے؟ شیطان کو نہیں, طاقت. اب ہسٹری یہ لکھتی ہے اور اسے تھوڑا سا پڑھ کے لوگ کہتے ہیں اندازہ ہی نہیں تھا حسین کو کہ حکومت کی طاقت کیا ہے. اور بہت بڑی سلطنت تھی, سوچنا چاہیے گا حسین کو, اور اتنی بڑی طاقت سے ٹکرانا نہیں چاہیے تھا. تو یہ بات آپ لوگوں کے سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ اسی فارمولے کو آپ لوگ کیوں نہیں آتے؟ بھائی اس نے طاقت مانگی, آپ اسے دیکھ سکتے, وہ تو آئے گا بہکانے. تو حکمت نے آپ کو کوئی ہتھیار دیا ہے؟ ابھی طاقت سے لڑنے کے لیے کوئی ہتھیار, بندوں کو ہتھیار دے دیا کہ وہ طاقت کے ساتھ تمہارے پاس آئے گا, دائیں سے بائیں سے پیچھے سے آگے سے, تو تم بس یہ کہنا گرز مارنا لا حول ولا قوت الا باللہ, وہ بھاگ جائے گا. تو تمہارے پاس کیا جادو ہے کوئی اس کو طاقت کو بھگانے کا؟ پوری دنیا میں وہ طاقت چھائی ہوئی ہے. بڑے بڑے ملک اس نے بنائے ہوئے, بڑے بڑے ہتھیار اس نے بنائے ہوئے, لاکھوں کو وہ جہنم میں لے جا چکا. اتنی تو اس کی طاقت ہے, اور تمہارے ایک کلمے سے وہ بھاگ جاتا ہے. اور اس کی طاقت کو یہ نہیں معلوم کہ اتنی بڑی مسلمان حکومت کی طاقت, اور حسین کے پاس اس طاقت کو دیکھ کرنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں. وہ چل پڑے حسین, چل پڑے حسین. تو آپ سیاست کے آئینے میں کربلا کو دیکھ رہے ہیں. آپ سیاست کے آئینے میں کربلا کو دیکھ رہے ہیں. مجلس اس لیے ہوتی ہے کہ ہم حکمت کے آئینے میں اس لیے بیانات میں فرق ہو جاتا ہے. اس لیے بیانات میں فرق ہو جاتا ہے. آپ سب تو حکمت الہی پہ عامل ہیں. جو اللہ نے کہا ہے شیطان سے بچنے کا طریقہ,
تو اتنی بڑی طاقت سے بچنے کا طریقہ آپ کو بتا دیا ہے علماء کرام نے، اور آپ بچتے ہیں اور اس پہ لعنت کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بے شک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رجم کرتے ہیں، پتھر مارتے ہیں. حالانکہ مار نہیں رہے، وہ تو عمر میں ایک بار مارنا ہے کہاں جاتے، لیکن زبانی آپ پتھر مار رہے ہیں یہ پڑھ کر. اتنی طاقتیں اللہ نے آپ کو دے دی، اس اتنے طاقتور سے نپٹنے کے لیے تو سب کے پاس ہے. 72 فرقوں کے پاس طاقت ہے شیطان سے لڑنے کی. حسین کے پاس طاقت. وہاں آپ سیاست کر لے آئے کہ حسین کے پاس لشکر نہیں تھا، حسین کے پاس اسلحے نہیں تھے. مقابلے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت تھی جیسے آپ کو ضرورت ہے نماز پڑھنے سے پہلے، قرآن پڑھنے سے پہلے اس طاقت سے آپ ٹکرا جاتے ہیں. نہیں سمجھ رہے ہیں آپ یار، آپ جملوں کو ہلکا کر دیتے ہیں. اتنی بڑی طاقت سے آپ ٹکرا جاتے ہیں، جملہ تو ضائع نہیں کریں گے. اس طاقت سے یہ بندے ٹکرا رہے ہیں جو اللہ سے ٹکرایا. ہلکا جملہ. آپ کی حیثیت کیا ہے جو اللہ سے لڑ رہا تھا اور سیادم پر اور بدتمیزی کر کے مقابلے کر رہا تھا؟ اس کی ہمت تو دیکھو، اتنے ہمت والے سے تم لڑ رہے ہو. کہاں سے تمہیں طاقت مل گئی؟ اللہ نے عطا کی ہے، تمہیں سب اللہ عطا کر دیتا ہے. حسین کو اس بات کا قائل نہیں ہے کہ واقعہ کربلا پہلے سنا دیا گیا تھا. ابھی تو آپ کے تمام ٹیلی ویژن اور اخباروں میں وہ حدیثیں پڑھی گئی اور بیان کی گئی کہ واقعہ کربلا سے پہلے رسول اللہ نے بتا دیا تھا یہ واقعہ ہو رہی ہو. اور سب کچھ موجود ہے حدیثوں کی کتابوں میں، اور سب قائل ہیں، سب جانتے ہیں کہ پہلے سے یہ خبر عام تھی کہ واقعہ کربلا ہوگا. تو حسین کو بھی تو معلوم ہے، انسانوں کو معلوم ہے، محدثین کو معلوم ہے، راویوں کو معلوم ہے. تو رسول اللہ نے بتایا تو گھر والوں کو زیادہ معلوم ہے. تو جب معلوم ہے تو دو صورتیں ہیں، یا تو جو رسول اللہ نے کہا ہے اس پہ امام حسین عمل کریں اور یا پھر منع کر دیں. وہی کہتے ہیں نا یہ تو بڑا مشکل کام ہے، اس لیے کہ حاکم جو ہے وہ طاقتور ہوگا، اس کے پاس لشکر ہوگا، اس کے پاس فوجیں ہوں گی. میں کیوں نہ اس کے مقابل میرے پاس لشکر، میرے پاس ملک. تو تمہاری ہسٹری کو مانے یا پیغمبر کی حدیثوں کو مانے، یہ ہمیں سمجھا دو. کیوں؟ اس لیے کہ فیصلہ کرنا پڑے گا. ہسٹری سیادت ہے، حدیث حکمت ہے. حدیث حکمت کے موتی ہیں، حدیثیں حکمت کے موتی ہیں، حکمت کے خزانے ہیں. سیاست کو کوئی حکمت نہیں کہتا، سیاسی کتابوں کو، تاریخی کتابوں کو کوئی حکمت نہیں کہتا، اس لیے کہ اس کا کوئی معیار ہی نہیں. اور آپ بات کہاں سے کر رہے ہیں؟ تو حسین کو تو جانا ہے، حسین کو جانا ہے. اس کے معنی کہ حکمت الہی ہے کہ حسین کربلا جائیں. بھائی آپ اس بحث میں نہ الجھیں کہ تاریخ کیا کہہ رہی ہے. آپ یہ گفتگو شروع کریں آپ اس ترقی یافتہ دور میں کہ حسین کی حکمت کیا تھی اور اس حکمت میں رسول کی کیا حکمت تھی اور رسول کی حکمت میں اللہ کی کیا حکمت تھی. تو اس حکمت پہ بات کر لیجیے. بھلا حسین یہ نہ جانے کہ دنیاوی طاقت کیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین کو نہیں؟ آپ جملے بھی نہیں غور کرتے، اپنی بکے جا رہے ہیں. حسین کہہ رہے ہیں کہ اگر میں بچو کے بل میں بھی گھس گیا تب بھی یہ مجھے قتل کر دیں گے. تو حسین کو تو پتا ہے کہ قتل کر دیں گے، یعنی مجھے چھوڑیں گے نہیں. تو یہ جان کر جا رہے ہیں کہ میں قتل ہوں گا. آپ طاقت سے ٹکرانے کی بات کر رہے ہیں. جو یہ اعلان کر رہا ہے میں قتل کر دیا جاؤں گا، اس کو حکومت سے کیا واسطہ؟ حسین کے جملوں میں سیاست نہیں حکمت ہے. کاش عرب کے عوام سمجھ جاتے جو اپنے قتل عام کا اعلان کر رہا ہو اس کا راز پوچھتے کہ اس میں راز کیا ہے.
آج پوچھو حسین کے ان کلموں سے آج پوچھو کہ آپ چلتے وقت یہ کیوں کہہ رہے کہ میں قتل کر دیا جاؤں؟ کیا کہنے؟ کیوں کہہ رہے کہ آپ سب سے کہ واپس سے لے جاؤ؟ وہ آئے جسے قتل ہونا ہو تو لوگ واپس جا رہے ہیں، تو یہاں تو کیا ان لوگوں سے کیوں نہیں پوچھتے تم واپس کیوں ہو گئے؟ اور جو ٹھہر گئے ان سے کیوں نہیں پوچھتے تم کیوں رک گئے؟ دونوں پارٹیوں سے پوچھو، جو واپس پارٹی گئی تھی وہ سیاست تھی، جو رک گئی وہ حکمت تھی۔ اور اب دونوں کا انٹرویو لے لو، تم آدھے راستے سے واپس کیوں آ گئے؟ نہیں ہم تو اس لیے گئے تھے کہ حکومت ہوگی، صوبے بنیں گے، شاید گورنر ہی ملے، پارٹی مضبوط ہے، نبی کا نواسا ہے، یہ حکومت کرے گا تو بڑے بڑے عہدے ملیں گے، زمینیں ملیں گی، دولت ملے گی، جنگ ہوگی تو مال غنیمت ملے گا، یہ باتیں ہو جائے گا۔ وہ واپس ہو گئے۔ کیا کہنے؟ تو تم کیوں رکے حبیب؟ تو زہر تم کیوں رکے ہو؟ مسلم اوسیہ تم کیوں رکے ہو؟ عادی شریف تم کیوں رکے ہو؟ اور یہ ہود تم تو ادھر تھے، یہاں کیوں آئے؟ یہاں آنے کی کیا ضرورت؟ یہاں آنے کی کیا ضرورت؟ ملک ادھر ہے، مال ادھر ہے ادھر، اور اچھا خاصا تو تیرا عہدہ ہے اور چھوڑے میں چلا آ رہا ہے۔ اب یہاں کیا عہدہ تجھے ملے گا؟ ہائے جملے ضائع نہ کرنا۔ ہائے ہود جو عہدے تھے وہ سب بڑھ چکے، جو حبیب کو ملنا تھا مل گیا، جو زہر کو ملنا تھا مل گیا، جو مسلم کے اوسیہ کو ملنا تھا مل گیا، علم عباس کو مل گیا، صرف سالاری عباس کو مل گئی، قلب لشکر علی اکبر کو مل گیا۔ اب یہاں بچا کیا لینے آیا ہے؟